آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سٹی کے بارے میں جس کو دی سٹی آف گولڈ یعنی سونے کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن کچھ سالوں پہلے تک یہ سٹی ایک ویران صحرا ہوا کرتا تھا اور اس سٹی کو مچھواروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ تو کچھ سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ آج اس کو سونے کا شہر کہا جا رہا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں دبئی کی، جس میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز، لگژری ہوٹلز اور انڈر واٹر سٹیز موجود ہے۔ بہت سارے لوگ دبئی کو ایک کنٹری سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں دبئی ایک سٹی ہے جو کہ آج دنیا میں اپنی لگژری ہوٹلز، بلڈنگ اینڈ ٹورزم کے لیے مانی جاتی ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا کہ ایک چھوٹا سا گاؤں اتنے بڑے شہر میں تبدیل ہوا؟ 1833 میں جب قبیلہ آس کے لوگ دبئی میں رہنے لگے تو اس وقت دبئی کو مچھواروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ 1894 میں تاجروں نے دبئی میں رہنا شروع کیا کیونکہ یہاں پر تاجروں پر ٹیکس کافی حد تک کم تھا، مگر دبئی میں ابھی بھی مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ کوئی اور خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ 1912 میں دبئی کی حکمرانی شیخ سعید بن مختوم کے پاس آ گئی اور اس کو دبئی کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ 1958 میں شیخ راشد المختوم دبئی کا حکمران بنا اور یہی وہ شخص تھے جنہوں نے دبئی کو ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بڑے شہر میں تبدیل کیا۔ شیخ راشد ایک عقل مند لیڈر تھے۔ انہوں نے دبئی کریک، جہاں پر بحری جہاز آ کر رکتی تھی، اس کو گہرا کروانا شروع کیا، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ جگہ بڑے جہازوں کے لیے تنگ ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے قرضہ بھی لیا، جس پر کافی لوگ ان پر ہنسنے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ واقعی میں ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن شیخ راشد جانتے تھے کہ اس پروجیکٹ سے دبئی کو کافی فائدہ ہوگا، اسی لیے انہوں نے اس پر کام جاری رکھا اور اسی طرح دبئی میں بہت سی بڑی بحری جہازوں کی آمد شروع ہوئی۔ شیخ راشد اکثر انگلینڈ جاتے تھے اور وہ وہاں کی انفراسٹرکچر سے کافی متاثر تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ دبئی کو بھی ایک ایسے ماڈرن شہر بنایا جائے۔ 1960 میں دبئی میں ایک ماڈرن ایئرپورٹ بھی بنایا۔ شیخ راشد بہت سی پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ شیخ راشد پیسے ضائع کر رہا ہے، مگر شیخ راشد ان پروجیکٹ کی اہمیت جانتا تھا۔ 1966 میں جب دبئی سے اچانک تیل نکلنا شروع ہوا تو شیخ راشد یہ بات جانتے تھے کہ دبئی صرف آئل پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اس وقت اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دبئی سے تیل ڈسکور ہوا ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ یہ تیل بہت توڑا ہے۔ اسی لیے شیخ راشد نے اور پروجیکٹس پر کام جاری رکھا۔ اس نے دنیا بھر سے ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکچرز بلائے اور وقت کے ساتھ ساتھ دبئی میں بہت سی عمارتیں بنائیں جو کہ سیاحوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی۔ اور اسی طرح پھر دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ دبئی میں بنی، جو کہ جنوری 2004 میں بننا شروع ہوئی اور جنوری 2010 میں آفیشلی اوپن ہوئی، یعنی تقریباً 6 سالوں میں برج خلیفہ بنی۔ اس نے دبئی کو دنیا کی سب سے امیر ترین شہروں میں سے ایک شہر بنایا اور آج اس کو دی سٹی آف گولڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ سب کام شیخ راشد کی وجہ سے ممکن ہو پائے، کیونکہ جب وہ ان سب پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن شیخ راشد نہیں رکے، اور آج آپ جس دبئی کو دیکھ رہے ہو یہ سب شیخ راشد کی بدولت ہے۔ یہ سب شیخ راشد کی ایک ڈریم تھی جو اس نے پوری کی، اور آج دبئی کو دی سٹی آف گولڈ یعنی سونے کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، والسلام۔